بیٹے ایسے تھے جنہوں نے اوقاز کے میلے میں اپنی ماں کو بھیجا۔ ادھر ہندوستان کی حالت یہ تھی، ستی کی رسم جاری تھی، خامن مر جاتا، ہندو لوگ مردوں کو جلاتے ہیں، لیکن وہ صرف خامن کو نہ جلاتے بلکہ اس کی زندہ بیوہ عورت کو مردہ میت کے ساتھ باندھ کے دونوں کو جلا دیتے۔ وہ کہتے بیوہ عورت کو دوسری شادی کرنے کا حق نہیں، خامن کے مرنے کے بعد زندہ رہنے کا ہی حق نہیں۔ اس رسم کا نام تھا ستی کی رسم۔ زندہ عورت کو مردہ خامن کے ساتھ باندھ کے جلا دیا جاتا تھا۔ ادھر مصر کی حالت یہ تھی کہ ہر سال ایک جوان عورت کو دلہن بنا کے دریائے نیل کی لہروں میں ڈبویا جاتا تھا، ورنہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری فصلیں پانی سے محروم ہو جائیں گی، دریائے نیل کا پانی خشک ہو جائے گا۔ ہر سال وہ ایک بچی کو دلہن بنا کے دریائے نیل کی لہروں میں ڈال دیتے تھے۔ یونان کی حالت یہ تھی، وہاں فلسفیوں نے ماڈل سوسائٹی کا ایک نظریہ یہ پیش کیا کہ مثالی معاشرہ وہ ہے جس میں کوئی آدمی معذور نہ ہو، کوئی کمزور نہ ہو، سارے صحت مند ہوں اور کام کرنے والے ہوں۔ اگر کوئی بچہ معذور پیدا ہوتا تو ماں اس بچے کو اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتی اور بلندی سے بچے کو نیچے پھینک دیتی۔ کتنے بچے ایسے تھے جنہیں پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے گرایا گیا، کیونکہ ان فلسفیوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا اگر یہ معذور بچہ پروان چڑھے گا تو معاشرہ کمزور ہوگا، اور معاشرہ کمزور ہوگا تو لوگ ترقی نہیں کر سکیں۔ وہی انسان معاشرے میں رہنے کے قابل ہے جو صحت مند ہے اور طاقتور ہے۔ اگر کوئی معذور بچہ پیدا ہوتا تو امیر لوگ اور وہ مجبور کرتے اس عورت کو، ماں خود بچے کو اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتی اور بچے کو نیچے گرا دیتی۔ جب بچہ زمین پہ آ کے پٹکتا ہوگا کوئی چیخ تو بلند ہوتی ہوگی، کوئی آہ تو سوئے افلاک اٹھتی ہوگی۔ یہ یونان کی حالت تھی۔ اور ادھر بر اعظم افریقہ کی حالت تھی کہ امیر لوگ غریبوں کی بستیوں میں جاتے اور انہیں یوں شکار کرتے جس طرح ہم جانوروں کا شکار کرتے، انسان انسانوں کا شکار کرتے اور ان کے جسم سے گوشت کاٹ کے کھایا کرتے۔ اور بعض ممالک ایسے تھے جہاں بادشاہ سلامت عید مناتے تو اس طرح کہ قوم میدان کے ارد گرد بیٹھ جاتی، میدان کے درمیان میں ایک قیدی کو لا کے رکھتے، اس پر بھوکے شیر کو چھوڑ دیتے، وہ بھوکا شیر اس قیدی کو ہلاک کرتا اور قوم ارد گرد بیٹھ کے نظارہ کر کے تفریح منا رہی ہے، عید منا رہی ہے۔ شیر قیدی سے لڑ رہا ہے، اس قیدی کو ہلاک کرتا ہے، اس کے جسم سے گوشت کاٹ کے کھاتا ہے اور قوم لطف لے رہی ہے، نظارہ کر رہی ہے۔ میں نے ایک طائرانہ جائزہ آپ کے سامنے دنیا کا پیش کیا۔ حضور کی آمد سے پہلے کہیں بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کہیں ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا ہے، کہیں بیوہ عورت کو مردہ خامن کے ساتھ باندھ کے جلایا جا رہا ہے، کہیں معذور بچوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے گرایا جا رہا ہے، کہیں دریائے نیل میں جوان عورتوں کو دلہن بنا کے بہایا جا رہا ہے، کہیں بے بس قیدی کو بھوکے شیر کے ہاتھوں مروایا جا رہا ہے۔ اس زمین نے اپنی چھاتی پہ بڑے ظلم دیکھے، آخر مظلوموں کی آہیں سوئے افلاک بلند ہوئیں کہ پروردگار کوئی ایسی رحمت نازل کر جو اس ظلم کے نظام کو بدل دے۔ 12 ربیع الاول کی صبح حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں جب میرے اور آپ کے آقا تشریف لا رہے تھے تو بھیجنے والا رب اعلان کر رہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نسل انسانیت کے مظلوموں، اے بیواؤں، اے یتیموں، اے بے سہارا لوگوں، آج خوش ہو جاؤ، اللہ کا محبوب رحمت بن کے آ گیا۔ وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا۔ پہلے لوگ ماؤں کو منڈیوں میں بیچ آتے، اب ماؤں کے قدموں میں جنت تلاش کر گئے۔ حضور نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے۔
پہلے بچیوں سے نفرت کرتے ہیں، اب حضور نے فرمایا بچی کی ولادت تو اللہ کی رحمت ہے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں جو تیری کفالت کرے گا، جو تیری پرورش کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے ایک حدیث میں فرمایا جس نے بچیوں کی پرورش کی وہ قیامت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا، دم اصابعہ، حضور نے اپنی انگلیوں کو زور سے ملایا، انگلیوں کو زور سے ملاتے ہوئے فرمایا کہ جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اس طرح بچیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بچیوں کی پرورش کو حضور نے رحمت قرار دیا۔ کس طرح دنیا میں حضور نے اخلاقی انقلاب برپا کیا، لوگ غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے ان کے بارے میں بھی حساب ہوگا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عرب لوگ زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کے کھا لیتے تھے، سفر کر رہے ہیں اونٹ کی ران سے گوشت اتار کے کھا لیتے، جہاں سے گوشت کاٹتے وہاں پٹی باندھ دیتے تھے۔ تم اسے ذبح کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ذبح کر لیں تو پھر سفر کس پہ کریں گے؟ زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ لیتے تھے، پر حضور تشریف لائے، کیسا انقلاب برپا کیا۔ حضرت عمر بن عاص سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ خیمے لگائے گئے، حضرت عمر بن عاص کے خیمے میں ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب قافلہ آگے چلنے لگا، غلام خیمے اکھیڑنے لگے تو حضرت عمر بن عاص نے کہا میرا خیمہ نہ اکھیڑنا، یہ خیمہ یہاں ہی رہنے دو۔ صحرا کے سفر میں خیمے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، دور دور تک درخت نہیں نظر آتا تو خیمے کے ذریعے مصنوعی چھاؤں بنائی جاتی ہے۔ مسافر کو صحرا میں خیمے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، پر حضرت عمر بن عاص خیمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا خیمہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا اس میں ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا ہے، میں خیمہ اکھیڑوں گا تو اس کا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ قوم جو زندہ جانوروں کے جسم سے گوشت کاٹ لیتی تھی اب ایک چڑیا کے گھونسلے کے لیے اپنا خیمہ چھوڑ کے جا رہا۔ یہ تبدیلی آئی تو کس طرح آئی؟ امام الانبیاء تشریف لائے، آپ نے دنیا کو اخلاق سکھایا۔ یورپ والے بھی یہ بات مانتے ہیں۔ پروفیسر برفا نے اپنی کتاب دا میکنگ آف وومن بینگ کے صفحہ 57 پہ لکھا ہے عرب کا چاند طلوع نہ ہوتا تو کسی کا سینہ روشن نہ ہوتا۔ اور ایک پروفیسر اے کے براؤن، اس نے اپنی کتاب دا ایجوکیٹرز کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے دنیا کے اندر جو شعور ہے وہ شعور محمدی کا نتیجہ۔ اور امریکہ کے اندر بیٹھ کے پروفیسر مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے دا 100، آج کل اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور میرے پاس اصل انگریزی میں جب یہ کتاب چھپی تھی وہ موجود ہے۔ ہارٹ پبلشنگ کمپنی نیو یارک نے یہ کتاب شائع کی تھی، دا لاسٹ بٹ دا فرسٹ، یہ مضمون لکھا منتھلی نیو یارک کے اندر پروفیسر مائیکل ایچ ہارٹ نے، اور اپنی کتاب دا 100 کے اندر اس نے 100 عظیم آدمیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن سب سے پہلے اس نے میرے اور آپ کے آقا کا ذکر کیا۔ امریکہ میں بیٹھ کے زندگی لائبریریوں میں گزار کے ریسرچ کر کے ایک آدمی دنیا کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں آج تک محمد عربی جیسی شخصیت دنیا میں نہیں۔ دنیا کو اگر شعور عطا کیا ہے، اخلاق سکھائے ہیں اور شیطانیت سے بچا کے انسانیت کے راستے پہ چلایا ہے تو رسول عربی نے چلایا۔ اپنے تو رہ گئے اپنے، یورپ اور امریکہ کے غیر مسلم لوگ بھی امام الانبیاء کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جرمنی کے ایک پروفیسر مسٹر مارگولیس نے لکھا ہے دا بایوگرافرز محمد فرام اے لانگ سیریز اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ۔ رسول عربی کی سیرت بیان کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا طویل ہے، کوئی سیرت بیان کرنا شروع کرے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، سیرت رسول کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اخلاق سکھایا۔ ہم سارے حضور کی امتی ہیں، ہم سارے حضور کے غلام ہیں، ہمارے اخلاق تو اتنے اعلیٰ ہونے چاہیے کہ دنیا کو پتہ چلے یہ رسول عربی کے غلام ہیں۔ یہ اخلاق والی امت، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ بس آخری بات کر رہا ہوں جس پر گفتگو سمیٹ لوں گا۔
اخلاق کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو آپ بغیر تکلف کے کریں وہ آپ کا اخلاق ہے، اور جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو تکلف کرنا پڑے، بناوٹ سے آپ کام کریں، وہ اخلاق نہیں۔ آپ کا اخلاق وہ ہے جو آپ بغیر تکلف کے کر رہے ہیں، اور جو کام آپ تصنع سے، بناوٹ سے یا اپنے اوپر جبر کر کے کرتے ہیں وہ آپ کا اخلاق ہے۔ دوسری بات، آج کل ہم نے اخلاق کو بھی تجارت بنا دی ہے، دکانداری بنا دی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دوسرا میرے ساتھ کیسے بولتا ہے، میں اس کے مطابق بولوں گا۔ اگر دوسرا محبت سے بولتا ہے ہم بھی محبت سے بولتے ہیں، دوسرا غصے سے بولتا ہے ہم بھی غصے سے بولتے ہیں۔ یہ تو تجارت ہے جس میں کچھ لے کے کچھ دیا جاتا ہے۔ آپ دکان پہ جائیں، دکاندار سے ایک چیز پوچھتے ہیں بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے، وہ آپ کو قیمت بتاتا ہے، آپ پیسے دے کے چیز لے لیتے ہیں۔ جس میں کچھ دے کے کچھ لیا جائے وہ دکانداری ہے۔ ہم کہتے ہیں جو ہمیں اچھے اخلاق دے گا ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا اظہار کریں گے، یہ تو دکانداری ہے۔ جس میں آپ پہلے یہ شرط رکھتے ہیں تم نرمی سے بولو گے تو میں بھی نرمی سے بولوں گا، یہ دکانداری ہے کہ آپ دوسرے کو دیکھ کے اپنے اخلاق بنا رہے ہیں۔ یہ رد عمل ہے، رد عمل اور چیز ہے، اخلاق اور چیز ہے۔ جس نے اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہے اس نے ہر حال میں اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میں نے کیا کرنا۔ طائف کے بازار میں 2 میل تک حضور نے اپنے جسم نازنی پہ، جسم مبارک پہ، جسم اقدس و اطہر پہ پتھر برداشت کیے، لیکن جب آپ باغ میں تشریف فرما ہوئے، پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ پہاڑ اٹھا کے ان لوگوں پہ دے ماریں، انہیں یوں پیس کے رکھ دیں جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں دانا پیسا جاتا ہے۔